رمضان المبارک کے آخری 10 دن مسجد میں اعتکاف کرنا بہت ہی بڑی عبادت ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے تمام مسلمانوں کو کہ ہر مسلمان اس سنت کی برکات سے فائدہ اٹھائے۔ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور کریم آقا کے دروازے پر سوالی بن کر بیٹھ جانا بہت ہی بڑی سعادت ہے، خوش نصیبی ہے، بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اگر محلے کے کچھ لوگ اس سنت کو ادا کرے تو مسجد کا حق جو پورے محلے والوں پر لازم ہوتا ہے وہ ادا ہو جائے گا، اور اگر مسجد خالی رہی، کوئی شخص بھی اعتکاف میں نہ بیٹھا تو سارے محلے والے گناہگار ہوں گے، اور مسجد کے اعتکاف سے رہنے کا جو وبال ہوگا پورے محلے پر پڑے گا۔ اور اعتکاف کن مسجدوں میں بیٹھا جائے؟ وہ مسجدیں جن میں 5 وقت نماز با جماعت ہوتی ہو، اس میں اعتکاف کے لیے بیٹھا جائے۔ اور اگر مسجد ایسی ہو جس میں 5 وقت نماز با جماعت نہ ہوتی ہو، اس میں نماز با جماعت کا انتظام کرنا اہل محلہ پر لازم ہے۔ عورت بھی بیٹھ سکتی ہے اعتکاف میں، وہ مسجدوں میں نہیں جا سکتی اور نہ مسجد میں اعتکاف کرے گی، بلکہ وہ اپنے گھر میں ایک جگہ نماز کے لیے مقرر کر کے وہاں اعتکاف کرے، اس کو مسجد میں اعتکاف بیٹھنے کا ثواب ملے گا۔ اور اعتکاف میں فضول باتیں اور بیہودہ باتیں، ان سب چیزوں سے پرہیز لازمی ہے۔ اعتکاف میں قرآن مجید کی تلاوت، درود شریف، ذکر و تسبیح، دینی علم سیکھنا اور سکھانا، اور انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ کرام اور بزرگان دین کے حالات پڑھنا سننا اپنا معمول رکھے اور فضول باتوں سے پرہیز کرے۔ اعتکاف میں جو لوگ بیٹھیں گے وہ بغیر کسی ضرورت کے اعتکاف کی جگہ سے نکلنا جائز نہیں، اور اگر وہ بغیر ضرورت کے نکل گئے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ یاد رکھے کہ اعتکاف کی جگہ سے مراد وہ جگہ نہیں ہوتی جہاں آپ لوگوں نے بستر لگایا ہوتا ہے، نہیں، اعتکاف سے مراد وہ پوری مسجد ہے جس میں اعتکاف کیا جائے۔ ہاں، تقاضے کے لیے آپ لوگ باہر جا سکتے ہیں، پیشاب پاخانہ اور غسل جنابت کے لیے باہر جانا جائز ہے۔ اسی طرح اگر گھر سے کھانا لانے والا کوئی نہ ہو تو کھانا کھانے کے لیے گھر جانا بھی جائز ہے۔ جس مسجد میں اعتکاف کیا جا رہا ہو، اگر وہاں جمعہ کی نماز نہ ہوتی ہو تو نماز جمعہ کے لیے جامع مسجد میں جانا بھی درست ہے، مگر اتنا وقت جائے کہ وہاں جا کر تحیۃ المسجد اور سنت پڑھ سکے اور نماز جمعہ سے فارغ ہو کر فوراً اپنی اعتکاف والی مسجد میں واپس آ جائے۔ اگر کوئی شخص بھول سے بھی اپنی اعتکاف کی مسجد سے نکل گیا تب بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، خواہ بھول کر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ فَلَوْ خَرَجَ وَلَوْ نَاسِيًا سَاعَةً، پھر آگے لکھا ہے بِلَا عُذْرٍ فَسَدَا، کہ بغیر عذر کے کہ بھول کر بھی نکل گیا مسجد سے، اعتکاف ٹوٹ گیا۔ اعتکاف میں بغیر ضرورت کے دنیاوی کام میں مشغول ہونا مکروہ تحریمی ہے، حرام ہے۔ یہ خرید و فروخت کرنا، ہاں اگر کوئی غریب آدمی ہے کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، وہ اعتکاف میں بھی خرید و فروخت کر سکتا ہے، مگر خرید و فروخت کا سامان مسجد میں لانا جائز نہیں۔
خرید و فروخت کا سامان مسجد میں نہیں لا سکتے، اور بعض لوگ اعتکاف میں بالکل ہی چپ بیٹھ جاتے ہیں، خاموش بیٹھ جاتے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ ذکر و تلاوت وغیرہ کر کے تھک گئے تو آرام کر لیں۔ اور اسی طرح بعض لوگ اعتکاف میں جب بیٹھتے ہیں تو کسی سے کلام ہی نہیں کرتے اور اپنے چہرے پر نقاب کر لیتے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے، اور اس چیز کو وہ عبادت سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ نقاب نہیں لگانا چاہیے، ایسے فضول سے کام ہیں، اور خاموش بس ذکر کرتے رہیں۔ اور رمضان المبارک کے 10 دن اعتکاف پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ 20ویں تاریخ کو سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں اعتکاف کی نیت سے داخل ہو جائے، کیونکہ 20ویں تاریخ کا سورج غروب ہوتے ہی آخری عشرہ شروع ہو جاتا ہے۔ اگر سورج غروب ہونے کے بعد چند لمحے بھی اعتکاف کی نیت کے بغیر گزر گئے تو اعتکاف مسنون نہیں ہوگا، سنت اعتکاف نہیں ہوگا، اور جو شخص اعتکاف میں بیٹھے گا اس کے لیے تو روزہ شرط ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی کا روزہ ٹوٹ گیا تو اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا خود بخود، اور اعتکاف میں بیٹھنے والا شخص کسی کی بیمار پرسی کی نیت سے مسجد سے نکل لے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ اپنی طبی ضرورت کے لیے باہر گیا ہوا تھا اور چلتے چلتے بیمار پرسی بھی کر لی تو پھر ٹھیک ہے، لیکن وہاں ٹھہرے نہیں، رکے نہیں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف تو مسنون ہے۔ ویسے مستحب یہ ہے کہ جب بھی آدمی مسجد میں جائے تو جتنی دیر مسجد میں رہنا ہو اعتکاف کی نیت کر لے۔ اعتکاف کی نیت دل میں کر لینا کافی ہے، اگر زبان سے کہہ لے تو بہتر ہے۔ اعتکاف کی نیت یہی ہے کہ اعتکاف کے ارادے سے مسجد میں داخل ہوتا ہوں، اگر زبان سے بھی کہہ لے کہ 10 دن کے اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، ورنہ نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ تو یہ وہ مسائل، یہ وہ باتیں جو ہر اعتکاف بیٹھنے والے کے لیے لازم ہے کہ ان کا خیال کرے، جن باتوں سے پرہیز کا حکم دیا گیا ان کا خیال کرے، وگرنہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔